السلام علیکم ناظرین، آگزی ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک. میرے ساتھ موجود ہیں سید دلاور حسین بخاری صاحب. ہمارا آج کا پروگرام ہے پاکستان، بھارت اور اس کے بعد ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ. پچھلے 1-2 مہینے کے دوران امت مسلمہ کا تھا امتحان. دلاور بخاری صاحب، پاکستان نے جس انداز سے بھارت کو دندان شکن جواب دیا اور اس کے بعد ایران نے جو جوان مردی دکھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں امت مسلمہ کی بیداری کے لیے یہ کافی ہے یا بھی ہمیں انٹرنیشنل دہشت گردیوں کا مزید سامنا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو ہماری پاک فوج نے اس کو وہ جواب دیا کہ پوری دنیا نے اس کو یاد کیا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ایران اور جو ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ ہوئی، اور جس میں پورے یہود اور ہنود نے سب نے مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا. لیکن ہم لوگ، یہ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایران شاید اس طریقے سے جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ وہ ایٹمی پاور نہیں ہے اور ایٹمی ملک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کمپٹیشن کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا. لیکن ایران نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا. جو کام اور ملکوں نے جو ایٹمی پاور نے کرنا تھا، لیکن امت مسلمہ کا واحد ملک نکلا کہ جس نے دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے اسرائیل کے اوپر ایسے وار کیا کہ جو غزہ کے بچوں اور جو ہے نا وہاں عورتیں بچائے، اور جو بھی ظلم و ستم وہاں ہوا اس کا اس نے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں رکھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا بھی نقصان ضرور ہوا، لیکن ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلم امہ کا بڑا ملک ہے. جی بے شک ایران کا بہت نقصان ہوا، تھوڑا نہیں بہت نقصان ہوا. عسکری قیادت ماری گئی، سائنسدان مارے گئے، کئی سیاسی لیڈر مارے گئے، اور یعنی شہادتوں کی ایک طویل لسٹ ہے ایران میں. لیکن ایران نے اس پہ ماتم نہیں کیا، جوان مردی دکھائی. دلاور بخاری صاحب، پاکستان جس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ہمارا میڈیا بھی صبح و شام یہ بتاتا تھا یہ ایک ناکام ریاست ہے، یہ ایک ڈیفالٹ ریاست ہے، یہ ایک کرپٹ ریاست ہے، یہ ایک نکمی ریاست ہے. پچھلے 10 سالوں میں باقاعدگی سے اس حوالے سے کئی ٹاک شو ہوتے رہے، اور یہ جو ہم نے اس دفعہ بھارت کو ہاتھ دکھائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسی ریاست ہے؟ دیکھیں، یہ ریاست ایسی ریاست ہے کہ اس ریاست نے ثابت کیا، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی ہماری پاکستانی افواج نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ پاکستان ایک مضبوط ایٹمی پاور ہے، اور اس نے پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان کبھی بھی اور کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کہیں بھی دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین جہازوں کا مقابلہ کرنا پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو لوگ اس طرح کی انتشاری باتیں پھیلا رہے تھے، ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان ایک عظیم اور بڑا اور ترقی یافتہ اور جو ہے نا بین الاقوامی ملک ہے. اور امریکن صدر ٹرمپ جیسے دہشت گرد کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی آرمی بہت مضبوط ہے، اس کے افیسر بڑے پروفیشنلز ہیں، اور پاکستان کا اسلحہ ایسا ہے کہ اس کو جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا. بھارت کی مرمت کرنے کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں. ہمارے پاس دلاور بخاری صاحب ضرورت سے زیادہ اسلحہ بھی موجود ہے. ابھی جو بھارت کی طرف سے ابھی دہشت گردی کی جا رہی ہے، جو دریا روکنے کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت یہ ایک پروپیگنڈے کی حد تک یہ ختم کر رہا ہے، لیکن کسی حد تک کہ وہ جو اس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اگر اس نے یہ کیا تو اس کو اندازہ پہلے سے اس کو اندازہ موجود ہے کہ اگر اس طرح کیا تو پاکستان اس کا ہمیں جواب کیا دے گا. یہ وہ بہترین طریقے سے سمجھتا ہے. مودی کو یہ سمجھ آ گئی، اور انڈیا کی عوام نے، آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی عوام نے لاکھوں لوگ انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف جو ہے نا بازاروں میں سڑکوں میں نکلے، اور انہوں نے مودی مرد آباد کے نعرے لگا کے کہا کہ ہم پرامن ملک ہے، ہم کو ہمیں دہشت گردی کی طرف نہ دھکیلا جائے. یہ وہاں کے لوگوں کے مسئلے تھے، وہاں کے لوگوں نے انڈیا مودی کو جو ہے نا وہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. دنیا کے یعنی کم و بیش 2 ارب لوگ جو ہیں وہ اس خطے میں بستے ہیں. ان کو ایٹمی جنگ کے دہانے پہ لانے والا نریندر مودی واقعی ایک دہشت گرد ہے. دلاور بخاری صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ برادر ملک ایران نے جو مردی دکھائی، حالانکہ ایران کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں تھا جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال کرتے، لیکن ایران نے اپنے محدود وسائل میں جس انداز سے اپنا بہترین ڈیفنس کیا، آپ ایرانی عوام اور امت مسلمہ کو کیا کہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنے امت مسلمہ پاکستان کی طرف سے اپنے سیٹ اپ کی وجہ کی طرف سے ایران کے فوجیوں کو، ایران کے حکمرانوں کو، ایران کی عوام کو، ایران کے رہنے والے جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو میری طرف سے پورے امت مسلمہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس دیدہ دلیری کے ساتھ ایران کے لوگوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ رہے گا اور رہنا بھی چاہیے، اور کیونکہ وہ غزہ کے اندر ہمارے مظلوم مسلمانوں کے وہ ظلم و جبر کر رہا تھا، تو اس پر ہم ایران کے مشکور و ممنون بھی ہیں۔ جی، اور ایرانی سفیر نے اور ایرانی صدر نے اور سپریم لیڈر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ پاکستان نے بھرپور ایران کی وہاں پہ مدد کی، حمایت کی اور ان کے لیے آواز اٹھائی۔ آج امت مسلمان کی ان دو ریاستوں نے، پاکستان اور ایران نے، یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ بھارت جیسا دہشت گرد ہو یا اسرائیل جیسا دہشت گرد، ان کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ پروگرام پس پردہ سے شہزاد ملک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔